هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قابل قدر مرد و خواتین حضرات، جو دین کی مجلس، قرآن کی مجلس، حدیث کی مجلس مسجد میں ہوتی ہے، اس کا ایک خاص شرف ہوتا ہے، بڑا خاص مقام ہوتا ہے، لمحہ لمحہ قبولیت اور اللہ کی رحمت اترتی. اور کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہمتن گوش اور پوری توجہ اور تعظیم اور محبت سے بیٹھتے ہیں کہ وہ دین کی ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے نامہ اعمال میں دین کی 700 مجالس کے برابر اجر و ثواب تحریر فرما دیتے ہیں. تو اس کی وجہ صرف اور صرف توجہ ہوتی ہے. جو دائیں بائیں پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور ان کے دامن خالی رہتے ہیں. تو چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ جو علمی اور تربیتی اسماء و صفات اللہ کے ناموں، کاموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو کورس ہے انتہائی اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا روحانی موضوع بھی ہے اور بڑی حلاوت اور مٹھاس والا موضوع بھی ہے. تو کل کی جو ہم نے کلاس لی تھی اس میں ہم نے ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے فوائد بیان کیے ہیں، ان کی اہمیت بیان کی ہے، تھوڑے سے فضائل بیان کیے ہیں اور ضرورت بیان کی ہے. تو اصل میں یہ جو کورس ہے نا، یہ ہے تو اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہے تو اللہ کے لیے، لیکن اغراض و مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ بالخصوص ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا تعارف نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ بچہ ایم فل تو کر لیتا ہے، 99 نام اسے یاد نہیں ہوتے. یہ المیہ، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامت ہے، یہ قرب کی علامت نہیں ہے. پھر اگر کہیں کہیں خال آپ کو کوئی طبقہ ملے گا نا کہ جو اللہ کے ناموں سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف تبرک کی حد تک. اور جو عام نظر آتے ہیں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں دائیں بائیں، وہ شاید کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رکھتے ہیں، کھانے کمانے کے لیے کاروبار کی حد تک ان کا معاملہ ہوتا ہے. بس انہوں نے ایک خاص سلسلے بنائے ہوتے ہیں آنے والے لوگوں کو اپنے دامن فریب میں پھنسانے کے لیے. یہ اتنی تعداد ہے، اس وقت پڑھیں، جنگلوں میں پڑھیں، قبرستان میں پڑھیں، رات کو اٹھ کے پڑھیں، چھت پہ پڑھیں. یعنی عجیب ان کے ایک بدعی سے طور طریقے ہوتے ہیں. تو یہ صرف ان کے ساتھ کوئی تبرک کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں کے ساتھ صرف کاروبار کی حد تک تعلق نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام، اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے عقیدہ بہتر نہیں نہ کیا تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. بنیادی چیز ہے عقیدے کی درستی، بنیادی چیز ہے عمل کی درستی. تو آج انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اہم ترین ناموں کے معنی جانیں گے، مطالب جانیں گے، معارف انشاءاللہ جانیں گے. آپ توجہ میری طرف رکھیں. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا ہے کہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں. جو انتظامی معاملات بھائی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، یا میری طرف دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ناموں کے انشاءاللہ معانی، مطالب اور معارف میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر آپ خود محسوس کریں گے یہ کتنا حلاوت والا اور مٹھاس والا اور ذہنی سکون والا اور کتنا دلی اطمینان رکھنے والا یہ موضوع ہے.
اور وہ کتنا کوڑا انسان ہے جس کے علم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے ناموں کی محبت نہیں ہے، اللہ کے ناموں کی پہچان نہیں ہے، وہ مطالب اور معرف کو نہیں جانتا۔ تو بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جو 2 نام ہیں نا، ان کو ایک بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ ہے الحی القیوم۔ وہ 2 نام کون سے ہیں؟ چونکہ یہ کلاس کا ماحول ہے، آپ نے انشاءاللہ بولتے رہنا ہے، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کی بنیاد ان 2 ناموں پر ہے، یا 99 نام ان کی بنیاد ان 2 ناموں پر ہے، الحی القیوم۔ الحی کا معنی ہوتا ہے زندہ رہنے والا، زندگی دینے والا۔ جب ہم اللہ کو زندہ مانیں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے سنبھلنے والا اور سنبھالنے والا۔ جو خود کو نہ سنبھال پائے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات اپنے دل و دماغ میں تر و تازہ رکھیں، آپ کا اللہ جس کے سامنے آپ سجدے کرتے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندگی بخشتا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ قیوم ہے، وہ الحی القیوم ہے۔ تو اس حوالے سے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑی ہی خوبصورت دعا منقول ہے۔ یہ ذکر آپ بہت زیادہ پڑھتے رہا کریں، اس کی وجہ سے آپ بہت تنگیوں سے نکل جائیں گے۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یا حی یا قیوم آپ ویسے بھی پڑھتے رہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور بعض علماء کرام کے ہاں یہ جو ہے نا اللہ کے 2 نام الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا نام۔ تو اسم اعظم کا ہمارے دین میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی دعا میں اسم اعظم پڑھتا ہے، اسم اعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ایک تحقیق کے مطابق الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 بنیادی نام ہیں۔ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب کڑا وقت آتا تھا نا، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، میں نے اس لیے آپ کو کہا یہ روحانی موضوع ہے، یہ ایمانی موضوع ہے، یقین کریں یہ حلاوت اور مٹھاس بڑا موضوع ہے، اس موضوع کے بغیر ہم کھوکھلے ہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام پر جب بھی کوئی تھوڑی سی تنگی اور تکلیف کے معاملات ہوتے ہیں، ہم نے روایات میں پڑھا آپ سجدے میں گر جاتے اور آپ کہتے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو یہ دبے پاؤں اللہ کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دیتے ہیں، جی آسانیاں دیتے ہیں۔ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، یہ تعویذات اور درباروں مزاروں کے چکر، کیا ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے بہار و مددگار چھوڑا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحکیم، بہت زیادہ حکمت والا، بہت زیادہ دانا۔ اگر کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے نا الحکیم، یہ سمجھ آ جائے نا کہ میرا اللہ بہت زیادہ حکمت والا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی کی ساری بے قراری اس ایک نام سے ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی اگر کوئی معاملہ، تقدیری معاملہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو گیا تو آپ کیوں سٹ پٹا اٹھے ہیں؟ آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ حکیم ہے؟ بعض نوجوانوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، بعض بزرگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، بس ہم نے چونکہ یہ نماز پڑھ لی ہے، یہ ذکر کر لی ہے، اب ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، وہ تھوڑے سے وظائف کر کے، تھوڑے سے اذکار پڑھ کے، یا کوئی 2 سجدے کر کے نا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق چلے، نہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ حکم کے مطابق اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں. اگر کچھ فیصلے آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوتے ہیں تو یقین مانیں ان معاملات میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، ایک لمبی فہرست ہے. ایک اشارہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، رستے میں ایک بادشاہ آیا تھا اور اس بادشاہ ظالم بادشاہ نے سیدہ سارہ سے بدی بدکاری کا ارادہ کیا تھا. بظاہر دیکھیں حضرت ابراہیم کے مزاج کے خلاف یہ معاملہ ہے نا، پاک دامن عورت کے مزاج کے خلاف معاملہ ہے نا، لیکن ہوا. ان کا ایمان مضبوط ہوا، وہ اللہ کے سامنے جھکے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس بادشاہ نے اپنی لونڈی ہاجر دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کی. پھر اسی سلسلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. تو زندگی میں کچھ معاملے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں نا، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اس کے بتلائے ہوئے ضوابط کے مطابق، اصولوں کے مطابق، حدود کے مطابق آپ نے سارا کچھ کیا تھا، پھر بھی جو آپ نے چاہا ہے وہ نہیں ہوا، تو یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اس حکیم اللہ کا کوئی بھی فیصلہ اپنے بندے کے حق میں حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام بندے کو سمجھ ہے، میرا اللہ حکیم ہے جی، بس میں نے اللہ کی مان کے چلنا ہے، جو میرے کھاتے میں میرا رب ڈال دے گا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. یقین مانے دل کے اطمینان کے لیے، ذہنی سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی معرفت ہی کافی ہے. باقی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتلا دیتا ہوں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی نعمت لینی ہے اس کے مطابق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھتے رہیں، ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. مثال کے طور پہ آپ کو شفا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو غالباً صحیح البخاری میں ہے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی. اے میرے اللہ تکلیف لے جا، لوگوں کے رب تکلیف لے جا اور شفا دے دے. اور اللہ تعالیٰ میں آپ سے شفا کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے شفا مانگ رہا ہوں کہ تیرا نام شافی ہے، تو میرے اللہ شفا دینے والا ہے. تیرے صفا اللہ تعالیٰ کوئی شفا نہیں دیتا. اللہم انت الشافی، اللہم انت الشافی. تو جو بزرگ اور جو مرد و خواتین میں سے کسی بھی لا علاج مرض میں ہے، آپ مایوس نہ ہوں. اللہم انت الشافی اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی. اس نام کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی جو معرفت ہے، ان کے جو معانی و مطالب اور مفاہیم ہیں، جب ایک مسلمان سچے دلوں ان پہ غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی قرار عطا فرماتا ہے. یہ خیر کا خزانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام. عقیدے کی درستی ہے، محبت ہی محبت ہے، عطا ہی عطا ہے، تربیت ہی تربیت ہے. مثال کے طور پہ میں سب سے پہلے اللہ کے 3 ناموں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، مجھے توجہ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے احد، پھر ایک نام ہے الواحد، پھر ایک نام ہے الوتر. قل هو اللہ، بولے بولے قل هو اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو جیل کے قیدی تھے ان کو کیا کہا تھا؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد ان اللہ وتر یحب الوتر. اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. تو احد کا معنی ہے یکتا، تنہا، اکیلا. واحد کا معنی ہے ایک، وتر کا معنی بھی ہے ایک. اب جس بندے کی تربیت ان 3 ناموں کے مطابق ہو جائے نا، جس بندے کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 3 ناموں کے مطابق ہو جائے، وہ ساری زندگی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کر سکتا. اللہ ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، یکتا ہے، نرالا ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، 2 نہیں ہے. اچھا دبے پاؤں جب آپ نے کہا نا اللہ احد ہے، واحد ہے، وتر ہے، تو کمیونسٹ لوگ جو کہتے ہیں کہ کائنات خود ہی بن گئی، یہ جو سائنسدان کہتے ہیں مادہ پھٹا تھا کائنات وجود میں آ گئی، وہ کہتے ہیں نہیں سارا کچھ خود ہی بن گیا. یہ دہریت اور کمیونسٹ ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں.
ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک پانی کی بوتل، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ایک پانی کی بوتل بغیر کسی کے بنانے کے بنتی؟ یہ کسی نے ڈھکن لگایا ہے، کسی نے لیبل لگایا ہے، کسی نے بوتل بنائی ہے، کسی نے اس میں پانی ڈالا ہے۔ ایک پانی کی بوتل، ایک کمپیوٹر، یہ جو سیل موبائل یہ پھرتے ہو، ایک موبائل کسی کے بنائے بغیر نہیں بنتا۔ تو ساری کائنات کا نظام یہ بغیر کسی کے ڈیزائن کرنے کے ڈیزائن ہو گیا ہے، مارز وجود میں آ گیا ہے۔ عقل کے خلاف بات ہے، فطرت کے خلاف بات ہے، علم کے خلاف بات ہے۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھتے ہیں نا، احد، واحد، وطر، تحریت کا رد، کمیونسٹ لوگوں کا رد، مسیحیت کا رد ہو جاتا ہے۔ وہ عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو آپ کا روحانی تربیتی کورس ہے، یقین مانیں اس کو تھوڑی سی توجہ دیں، بڑی بنیادی باتیں ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں پر۔ عقیدے کا خزانہ ہے اللہ کے ناموں میں، تربیت کا خزانہ ہے اللہ کے ناموں میں، عمل کے اصلاح کا خزانہ ہے اللہ کے ناموں میں۔ جب آپ اللہ کو احد کہتے ہیں، واحد کہتے ہیں، وطر کہتے ہیں، تو مسیح یہ جو عقیدہ تثلیث ہے ان کے پاس، اس کا بھی رد ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا خدا، باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، تینوں مل کر ایک خدا۔ نہ جانے کہاں سے انہوں نے عقیدہ لے لیا۔ عقیدہ تثلیث کا بھی رد ہو گیا، یہودیت کا بھی رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مجوسیوں کا بھی رد ہو گیا، دیوی اور دیوتاؤں کو جو مانتے ہیں خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، یعنی یہ جتنے شرک بذات کرتے ہیں سب کا رد ہے۔ یہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ایک اسکالر کے بارے میں پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں یہ سورت اخلاص مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ سورت مسیحیت کے پاس ہوتی، یہودیت کے پاس ہوتی، تو وہ شرک فی الذات نہ کرتے۔ بڑی خوبصورت نے مثال دی، ان کا پورا یہ جو وجود ہے نا 5 فٹ کا 6 فٹ کا، اس میں جو حیثیت یہ آنکھ کے ڈیلے کی ہے نا، قرآن میں دین میں یہی حیثیت سورت اخلاص کی ہے۔ عقیدے کی مضبوطی، عقیدے کی پختگی، توحید فی الذات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایک روشنی دیتے ہیں۔ آئیے دوسرے نمبر پر میں بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن، الرحیم، الکریم، الودود، الرؤوف، المحسن، البر، الحنان، المنان۔ اس کا کیا معنی ہے؟ رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہ تھوڑا سا فرق آپ ذہن میں رکھا کریں۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ بولے بہت زیادہ رحم کرتا ہے، اور رحیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے اور اس کا رحم پھر ختم ہو جاتا ہے، نہیں، بہت زیادہ رحم کرتا ہے اور ہمیشہ رحم کرتا ہے، اس کا رحم کبھی ختم ہوتا، اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی۔ رؤوف کا معنی ہوتا ہے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ ودود کا معنی ہوتا ہے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ کریم کا معنی ہوتا ہے کرم کرنے والا۔ محسن کا معنی ہے احسان کرنے والا۔ منان کا معنی ہے احسان کرنے والا۔ حنان کا معنی ہے محبتیں کر۔ بھئی اللہ کی ذات تو محبت ہی محبت ہے۔ ہم کہاں اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے فیس بک پہ بیٹھتے ہو، نیٹ پہ بیٹھتے ہو، بازار میں جاتے ہو، بیٹے سب کچھ کرو، تو جو اللہ محبت ہی محبت ہے، اس اللہ کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو جب ایک مسلمان اللہ کے ناموں کے سرسری معنی پر غور کرتا ہے تو اس کا من اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے دیدار کی صورت میں آپ کو خوشی عطا کروں گا۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو ہمارے ساتھ پیار کرنے کی انتہا کر دی ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ رب العالمین ہے،
توجہ رکھیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے کہیں پڑھا ہے، رسول رحمت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے بندے تہجد گزار بن جائیں، نیکوکار بن جائیں تو میری بادشاہت میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے میرے بندے پرلے درجے کے میرے باغی اور نافرمان بن جائیں، وہ میری بادشاہت میں ایک قطرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ وہ رب العالمینوں کے اتنا پیار کرتا ہے، وہ زمین و آسمان کا رب ہو کے ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، وہ رحمان ہے۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ قابل توجہ بات ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ، ان بندوں سے اللہ پیار کرتے ہیں جو رحم کرتے ہیں۔ ظالم بندے سے نہیں اللہ پیار کرتے، ظالم بندہ تہجد گزار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں پیار کرتے۔ رحم دل انسان بنے، محبتیں بانٹنے والے انسان بنے، محبتیں دینے والے انسان بنے، تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے دیکھیں ہم اس پیارے اللہ کو چھوڑ کر، جس نے ہماری محبت میں، مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ آئیے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ایک تیسرا حصہ بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے رازق، رزاق، الغنی، المغنی، المعطی، الوہاب۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق لینا ہے نا، تو آپ کہا کریں اللہم انت الرزاق، اللہم انت الرازق، اللہم انت المعطی، اللہم انت الغنی، اللہم انت المغنی۔ میرے اللہ یہ میری مالی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ غنی آپ ہیں، مغنی آپ ہیں، وہاب آپ ہیں، معطی آپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق آپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کا جو رزق کے ساتھ متصف اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا ظلم ہے جی، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے نا، اسی طرح ہم نے اپنے بزرگوں کے بھی اسماء حسنہ بنائے رکھے ہیں۔ کوئی ہمارا داتا ہے، کوئی ہمارا لاجپال ہے، کوئی ہمارا غریب نواز ہے، کوئی ہمارا گنج بخش ہے۔ بھائی لاجپال بھی اللہ ہے، غریب نواز بھی اللہ ہے، بھائی داتا بھی اللہ ہے۔ یہ غالباً ہندی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے روزی دینے والا۔ تو مل کے بولے مجھے بتائیں روزی ہمیں کون دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو رزاق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، وہی رزق دیتا ہے، رزق میں کمی بیشی اسی کے حکم سے ہوتی ہے، پھر آپ بے قرار کیوں ہیں؟ پھر آپ بے نماز کیوں ہیں؟ پھر آپ رشوت کیوں لیتے ہیں؟ پھر سود کے ذریعے آپ اللہ سے جنگ کیوں لڑتے ہیں؟ رازق تو وہ ہے، رزق تھوڑا دے زیادہ دے، اس حکیم کی حکمت ہے وہ جہاں پہ رکھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ رحمت لینا چاہیں، اللہم انت الرحمن، اللہم انت الرحیم، اے میرے اللہ آپ حنان ہیں، منان ہیں، اللہ محسن ہے، آپ ودود ہیں، رؤوف ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق لینا ہے، کوئی رزق کے معاملات ہے، اللہ آپ رازق ہیں، رزاق ہیں، معطی ہیں، وہاب ہیں، غنی ہیں، خود غنی ہیں، مغنی، اپنے بندوں کو غنی کرنے والے ہیں۔ اچھا یہاں پر چونکہ یہ علمی کلاس ہے، میں ایک مغالطے کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو داتا نہ کہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ بھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غنی کہتے ہو نا، تو غنی تو اللہ ہے، آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غنی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سخی تھے۔ یہ غنی بے معنی سخی ہے، وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غنی اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ہمیں رزق دیتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، یا ہمیں پیسہ روپیہ دیتے ہیں، یا ہمیں وہ روٹی بوٹی دیتے ہیں، اس نیت سے ہم ان کو غنی نہیں کہتے۔ یا عثمان المدد کہہ کے نہیں ہم ان کو پکارتے، وہ تو ایک ان کی نمایاں صفت تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، ان کو غنی کا لقب ملا اور غنی کی شان ملی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو داتا کہتے ہیں، پھر ان سے روٹی بوٹی کا سوال کرتے ہیں، یہ بدترین شرک ہے۔ اور آئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک
चौथे नंबर पे आपको अल्लाह के नामों का तारफ करवाता हूँ। प्यारे अल्लाह का नाम है अस्समी, अल बसीर, अल खबीर, अल करीब, अल मुहैमन। अस्समी का माना क्या है? खूब सुनने वाला। सातवीं जमीन की तह पे जो कीड़ी रेंगती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आहट भी सुनते हैं। देखने वाला, अंधेरी रात में, तारीकी रात में किसी तारीक पत्थर पे काले रंग का कोई धागा भी पड़ा हुआ है ना, अल्लाह उसे भी देखते हैं। अल खबीर का माना है बाखबर, करीब का माना है करीब, मुहैमन का माना है निगरान। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे अस्समी हैं, खूब सुनने वाले। कभी मैंने बोलते हुए ये गौर किया है कि मैं अल्लाह ताला को, जैसे सुबह से उठता हूँ रात को सोते वक्त तक, मैं अपने अल्लाह को क्या सुनाता रहता हूँ? गालियां, गीबतें, गाने, लगवियात। कभी हमारी मुस्लिम खवातीन ने गौर किया है कि वो दिन भर अपने अल्लाह को क्या सुनाती रहती हैं? यकीन माने जुबान की हिफाजत के लिए अगर कोई एक लम्हा अल्लाह के इस नाम पे गौर कर लेना कि मेरा अल्लाह समी है, तो जुबान की हलाकतों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम समी काफी है। अब मैंने दरवाजा बंद कर लिया है, कमरे में मैं अकेला हूं, ये मोबाइल मेरे पास है। अब मैं फेसबुक पे क्या देख रहा हूं, यूट्यूब पे क्या देख रहा हूं, बंद कमरे में मैं क्या कर रहा हूं? अल बसीर, जिस अल्लाह वहदहू ला शरीक को मैं अपना रब मानता हूं, वो मुझे देख रहा है। कभी मैंने गौर किया मैं अपने अल्लाह को क्या दिखा रहा हूं? मैं कहता हूं तन्हाई की पाकी के लिए यकीन माने ये अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम अल बसीर ही काफी है। मेरे अंदर क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं, अगर मुझे पता चल जाए ना मेरा अल्लाह अल खबीर है, मेरे अंदर के मामलों से बाखबर है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तो क्या इंसान के अंदर शरारत और मुनाफकत और इंसान के अंदर दो नंबरी ये चीजें नहीं ठहर सकती? ये जितना शिरक है और जितनी बद तहजीबी है और जितना जुल्म है और इंसानी शक्ल में लोग ये जो दरिंदों और जानवरों वाली हरकतें करते हैं, यकीन माने इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के नामों को जानना नहीं है, पहचानना नहीं है, अपने अल्लाह का तारुफ ही हासिल नहीं किया। वरना अल्लाह तबारक व तआला के नामों का तारुफ आ जाए तो इसमें अकीदे का भी हुस्न है, तरबियत का भी हुस्न है, अमाल का भी हुस्न है, तन्हाई की भी तहारत है। तो मैं ये समझता हूं जी, बड़ा इस बात का लिहाज रखा करो कि मेरा अल्लाह समी है, मेरी हर बात सुनता है। बल्कि अम्मा ऐशा फरमाती हैं, हदीस शरीफ में आता है, वो जो माई खौला आई थी ना नबी अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर, तो अम्मा फरमाती हैं वो बिल्कुल करीब से ना चुपके चुपके नबी अलैहिस्सलाम से बातें करती थी। तो वो जो सरगोशियां कर रही थी वो मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, मैं पास बैठी हुई थी, उसकी बातें मुझे सुनाई। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा समी है, और दिल के दुखड़े सुनाओ अपने अल्लाह को, दिल की बातें अपने अल्लाह को सुनाया करो, अपने अल्लाह की तारीफें किया करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एटम बम है शैतान पे, इस वक्त वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस जकड़े हुए शैतान पर ये एटम बम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बिल्कुल मिसाइल की तरह शैतान को लगता है। सईदा फरमाती हैं कि अम्मा ऐशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, माँ खौला नबी अलैहिस्सलाम से वो अपने खामद के मामले को शेयर कर रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अल्लाह मैं तेरी शान समात पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह ताला ने 7वें आसमान के ऊपर से सुन भी लिया और उसकी मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल भी फरमा दिया। यार अपने अल्लाह को सुनाया करें, तहज्जुद में, सजदे में, अकेले बैठ के ना अपने अल्लाह से बातें किया करें। यकीन माने अल्लाह तबारक व तआला से जो बातें करते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला हर खैर उनको अता फरमाते हैं। गालबन एक मुहद्दिस के बारे में मैंने पढ़ा है, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। इख्तितामी बातें मैंने शुरू कर दी हैं आज की क्लास में। वो एक नौजवान चौंक चरस्ते में खड़ा कुछ ना अय्याशी बदमाशी आवारगी कर रहा था, तो वो हज़रत साहब करीब से गुजरे
تو وہ کہنے لگے بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ اور تیرا اللہ تجھے بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے. ایک جملے نے اس بد عمل نوجوان کو متہجد تہجد گزار بنا دیا اور مسجد کا مؤذن بنا دیا. تو میرے پیارے بھائیو، ہمارا اللہ سمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، المہیمن ہے، قریب ہے. اللہ تعالیٰ بعید نہیں ہے. قرآن پاک ایک جگہ سے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، خلاصہ کر دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے. کئی لوگوں کی ہلاکتوں کی وجہ ہی اللہ نے بیان یہ کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمارا اللہ نہیں دیکھ رہا، ہم اللہ سے چھپ گئے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. مل کے بولیں کو اللہ سے چھپ سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَسْقَطُ مِن وَرَقَةٍ، گھنے جنگل میں رات کی تاریکی میں جو پتا گرتا ہے، اللہ اس کے گرنے کی آواز بھی سنتے ہیں، اور جس جگہ پہ گرتا ہے اللہ پاک اس جگہ کو بھی دیکھتے ہیں. جب آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد میں رو رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا اللہ آپ کو سن نہیں رہا ہوتا؟ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ وہ بصیر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ باخبر ہوتا ہے کہ میرا بندہ بیمار تھا، میرا بندہ تکلیف میں تھا، ٹھنڈا پانی تھا، لیکن یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے مجھے پکار رہا ہے. تو یہ جوانی کی عمر تو ہے ہی بڑی برکت والی عمر، بڑی خیر والی عمر. تو باہر سورج جی، ہمارے معاشرے میں ہم اس کورس کے ذریعے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں پوری امہ کو. مجھے ابھی بھائی بتا رہا تھا کہ شیخ صاحب کل کی جو کلاس ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ 2000 سے زیادہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو ہمارا پیغام یہ ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں، ان کو یاد کریں، ان کو سمجھیں، ان پہ غور کریں اور ان سے عقیدہ حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھیں. یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا، کاش آپ اس کو اپنے دل میں اتار لیں، کاپی پہ نہ لکھیں، دل میں اتاریں. اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھیں. کیوں؟ وہ اللہ قوی ہے، قوی عزیز ہے، وہ قاہر ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ملک ہے، وہ ملیک ہے. تو اگر اس نے تھوڑی سی مہلت دی ہے نا، اس کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھیں. قوم نوح کا حشر دیکھ لیں، چیخ کے ساتھ، کڑک کے ساتھ، تند تیز ہواؤں کے ساتھ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. فرمایا بڑے بڑے طول قامت اونچے قد والے یہ لوگ تھے، جب ہوائیں اللہ نے چلائیں تو زمین پر ایسے گرے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے والدین کو نہیں ستانا، حرام کی طرف نہیں جانا، ظلم کی طرف نہیں جانا. ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. تو آئیے آج کی کلاس میں آخری 2 نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو مختصر تعارف تھا، معنی اور مطالب اور مفاہیم تھے، انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کی طرف لیے جاتے ہیں. آخری 2 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے، الحسیب اور الدیان. ایک اللہ کا نام ہے الحسیب، اللہ سریع الحساب ہے، حساب لینے والا. الدیان کا معنی ہے بہت زیادہ حساب لینے والا. بھائی ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں اللہ پاک نے پل پل کا حساب لینا ہے. ہمارا اللہ زندہ ہے، قیوم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک اللہ کا نام ہے الحسیب، الدیان، بہت زیادہ حساب لینے والا. بحرین میں اگر ہماری کسی جج کی عدالت میں پیشی ہونا، آپ کو علم ہو کہ اگلے سنڈے میں نے جج کے حضور پیش ہونا ہے، تو کیفیت دیکھ لیں آپ کیسے اپنی فائل تیار کرتے ہیں، وکیل کرتے ہیں، اور کیا کیفیت ہوتی ہے. تو بھائی ہم نے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے. اللہ کے نام الحسیب کو یاد رکھا کریں، الدیان کو یاد رکھا کریں. اور بالخصوص یہ جو سورہ حشر کی آخری جو آیات ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
متکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں یاد کریں، ان آیات کو اپنے نوافل میں پڑھا کریں، اپنی سنتوں میں پڑھا کریں، فرض نماز میں پڑھا کریں. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان کو خود یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں. 99 نام اگر آپ ایک نام بھی روزانہ یاد کریں تو مہینے میں 30 نام، تو 99 نام آپ کتنے دنوں میں یاد کر لیں گے؟ ایک نام بھی ہم یاد نہیں کر سکتے. یہ ہم نے الحمدللہ، ایک تو ابن ماجہ میں اور ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے نا جس میں وہ سارے نام ہیں، وہ حدیث تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، یعنی ثابت نہیں ہے. تو اس ترتیب سے آپ یاد کر لیں، وہ بھی ترتیب ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ترتیب ہے نا، امام ابن باز رحمہ اللہ ایک سعودی عربیہ کے مفتی گزرے ہیں، اور محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب تھی القواعد المثلی، اس میں نے دیکھے یہ بڑی اچھی ترتیب ہے، الف با تا یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے انہوں نے اللہ کے نام لکھے ہیں. اور یہ غالباً 81 نام 81 یہ قرآن پاک سے انہوں نے لیے ہیں، اور 18 نام یہ احادیث سے انہوں نے لیے ہیں، احادیث صحیحہ سے لیے ہیں. تو یہ ابھی آپ میں الحمدللہ اللہ کے ناموں والا یہ پیج بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے، تمام بھائی لے کر جائیں. خواتین میں بھی انشاءاللہ تقسیم کر دیا جائے گا، اور اسامہ بھائی انشاءاللہ PDF جو گروپ ہیں ان میں بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کر دیں گے. تو تمام بھائی یہ اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں اور ان کو یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد